السلام علیکم، کیا حال ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت اور صحت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، مسجد کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلی مسجد یعنی بیت اللہ کعبہ کی تاریخ کو یاد کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے تعمیر کروائی۔ قرآن مجید سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا اور ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے اور برکت والا ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو مسجدوں کی ماں ہے۔ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ یہ عبادت کا پہلا مرکز ہے۔ آج دنیا بھر کی مسجدیں اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتی ہیں۔ جب مسجدیں بنائی جاتی ہیں تو وہ سنت ابراہیمی پر عمل ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مسجد کی تعمیر کے وقت دل میں اخلاص ہو اور ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اللہ کا فرمانا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شامل کیا جائے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کی بات کی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو خرید کر وقف کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبی وما تأخر، یعنی اے اللہ عثمان کے سارے گناہ معاف فرما۔ مسجد کی اہمیت ہونا چاہیے۔ مسجد ایمان کا مرکز ہے۔ مسجد اسلامی تعلیم و تربیت کا ادارہ ہے۔ مسجد معاشرتی اتحاد کا مقام ہے۔ مسجد جہالت کے خاتمے کی جگہ ہے۔ مسجد کے آداب ہونے چاہیے۔ وضو کے ساتھ مسجد جانا چاہیے اور خوشبو لگانا اگر ممکن ہو۔ زیادہ باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد سے دوری کا نقصان، دل کا سخت ہو جانا، نیکیوں سے محرومی، معاشرے میں بگاڑ، اللہ سے دوری۔ آج کی ایک اپیل میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ لیا کریں۔ مسجد کی صفائی، مسجد کی بجلی اور پانی کا بھی خیال رکھا کریں۔ مسجد کو آباد کریں۔ نماز، درس و ذکر نوجوان نسل کو مسجد سے جوڑے رکھتا ہے۔ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں، یہ امت کی طاقت ہے، علم کا مرکز ہے، رحمت کی چھاؤں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو مسجد سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی پر میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ